اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، آپ کے سامنے پھر پروگرام مثلی لا یبایع مثل یزید کے عنوان سے آج ہمارے موضوع میں ایک اور نعرہ جو کربلا کا نعرہ ہے اور ایک عالمی نعرہ ہے، ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے۔ اس نعرے کو ہم نے آج کا نعرہ قرار دیتے ہوئے اور اس پہ بحث ہوگی، اس پہ گفتگو ہوگی اور علمی استفادہ ہوگا۔ ہمارے پاس بہت بڑی علمی شخصیت موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ کربلا ٹی وی اردو، جو حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد اردو ٹی وی چینل ہے، اس پہ اپنے تمام مومنین کو یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہماری یہ جتنی علمی اور فکری نشستیں رہتی ہیں، اس کے لنکس کو فارورڈ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اور ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے اور مجلس حسین میں آنا بھی ثواب ہے اور دوسروں کو بلانا بھی ثواب ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیم رضا رضوی صاحب سے استفادہ کریں گے اس پہ، اور چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ جی ناظرین، گفتگو ہے ہیہات من الذلہ کے عنوان سے، اور اس حوالے سے گفتگو رہے گی قبلہ مولانا شمیم رضا رضوی صاحب سے۔ قبلہ سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور ایام اعزاء کی تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ واقعاً موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ناظرین بھی میری طرح جو ہے وہ اس سے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں نعرے کربلا کے نعرے، ایک نعرہ وہ ہے جو ہم لگاتے ہیں، ایک نعرہ وہ ہے جو امام نے لگایا۔ واقعاً اس نعرے کا یعنی کتنا فاصلہ ہے اس نعرے اور اس نعرے کے درمیان۔ تو امام کے اس نعرے میں قبلہ یہ ہیہات من الذلہ کا عنوان ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ تو یہ کیا ایسی کسوٹی ہے کہ ذلت اور عزت کی کیا قرآن اور روایات کے آئینے میں کیا اس کا کسوٹی اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت عرض ہے، سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ پر اگر ایک نظر ڈالیں تو تاریخ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر خاموش ہے، لیکن زیادہ جو تاریخ نے فوکس کیا ہے یا آج ان کے زندگی کے اس آخری حصے کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہی آپ کی زندگی کا آخری حصہ، یعنی تقریباً یہ 4 مہینے 5 مہینے کا جو حصہ ہے آخری، یعنی رجب سے لے کر کے اور محرم تک، یہ جو زمانہ ہے یہ اتنا، اس میں بہت کچھ آپ نے کارنامے کر دکھائے، اور اتنا زیادہ کہ بشریت کی جھولی بھر دی آپ نے ہر اعتبار سے۔ اور کربلا کو ایک حادثہ اور ایک واقعے کے عنوان سے ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک دانشگاہ ہے، درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی، اوپن فری یونیورسٹی۔ اور دوسری بات یہ کہ کربلا ہر طریقے کی قوم، مذہب، فرقے اور ملیت سے بالاتر شے کا نام ہے، کہ جہاں پر ہر انسان اپنے طرز فکر کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے کربلا سے درس لے سکتا ہے۔ ہر عمر، ہر صنف کا انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو عزت اور ذلت کو جو معیار سرکار سید الشہداء نے دیا ہے، یہ وہی ہے جو قرآن مجید نے ہم کو دیا ہے اور پیغمبر اکرم نے کی روایات میں اور ان کے اقوال میں اور سیرت میں جو چیز موجود ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں عزت کے متعلق، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف بس اس کے مفہوم کی طرف ہی اشارہ کروں گا کہ ساری عزتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے ہے، پروردگار نے مؤمنین کے لیے عزت قرار دیا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ تعز من تشاء تعز من تشاء وتذل، مگر کبھی کبھی اس کی تفسیر غلط طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو اصل نقطہ ہے جو امام حسین نے ہمیں سمجھایا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، کیونکہ ہم
کس بیس پر یہ بات کو کہہ سکتے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں خدا جسے چاہتا تو کیا یوں ہی معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدان جس کو چاہے گا وہ عزت دے دے گا، جس کو چاہے گا ذلت دے دے گا؟ نہیں، عزت اور ذلت وہ دینے والا ہے، لیکن اسباب عزت اور اسباب ذلت وہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ واہ واہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اسباب ذلت سے دور رہنا، اسباب عزت کو فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم ان اسباب کو فراہم کر لیں گے اور ان اسباب سے دور رہیں گے تو پروردگار عالم پھر ہمیں سرخرو کرے گا، وہ ہمیں عزت سے نواز دے گا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو معیار دیا ہے کہ ہیہات من الذلہ، دیکھیے اس جملے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ترجمہ کیا، بالکل صحیح ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے، ورنہ لوگ یہاں پر تھوڑا سا دوسرے اس پہ چلے جاتے ہیں، الٹا ترجمہ کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم ذلت سے دور ہیں۔ نہیں، امام نے فرمایا ذلت ہم سے دور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ذلت سے بہت دور ہوں، بلکہ امام نے کیا فرمایا؟ ذلت ہم سے ہیہات من الذلہ۔ ٹھیک، کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے شخصیت کو، اپنے وقار کو، اپنی حیثیت کو اس اتنا بلند کرو، اتنا صاحب عزت بنا لو، وہ سارے اسباب اپنے اندر فراہم کر لو، اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنا لو، اپنے وجود کو اتنا اچھا سجا لو کہ ذلت کے اندر اتنی جرأت نہ ہو سکے کہ وہ تمہارے قریب آ سکے۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، یعنی امام حسین نے ایک معیار دے دیا ہے ہم کو، یعنی وہ حسین ابن علی جو سراپا عزت کا پیکر ہے، جو عزت کا پیکر ہے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا، رسول نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن میں بھی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ مثلا کہ الموت اولی من رکوب العار والعار اولی من دخول النار۔ پہلا حصہ جو ہے ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ موت ذلت کے اوپر سوار ہونے سے یا ذلت کو اپنے اوپر سوار کر لینے سے بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت مر جائے۔ کیا بات! ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا اگر آج اس زمانے میں ہم ذرا سا غور کریں تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی دیکھیں یزید ہے، حکومت اس کے پاس تھی، خلافت ظاہری اعتبار سے، ہم خلافت کو نام نہیں لینا چاہتے، لیکن پھر بھی چونکہ تاریخ نے لکھا ہے تو ظاہری اعتبار سے لوگوں کا سر جھک رہا ہے، اس کا احترام کر رہے ہیں لوگ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اس کے پاس لشکر ہے، وہ جس کو چاہے جس کا گھر تباہ کر دے، اجاڑ دے، تو کیا اس کو عزت کہتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں تلوار کے زور پر کسی کو خرید کر کے پیسوں کے زور پر زبردستی اپنے سامنے سر جھکا لینا، اس کو غلام بنانے، اس کو عزت نہیں کہتے ہیں۔ عزت اسے کہتے ہیں کہ سر قلم ہو جائے مگر انسان کی زبان اس کے خلاف نہ کھلے۔ کیا بات! ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں عزت، اور یہ معیار امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے واقع کربلا کے بعد دیکھا ہے۔ واقع کربلا کے بعد آج تقریباً 1500 سال یعنی 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء کا نام کتنے عزت سے لیا جا رہا ہے، اور یزید کا نام کتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ایک انسان ایسا پیدا ہو جائے اور مل جائے کہ جو یزید کی خدا نخواستہ تعریف کر دے تو وہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، یہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے، ذلت کا عنوان ہی بن گیا ہے، یزید اور یزیدیت عنوان ہی بن گیا ہے۔ تو اچھا، ایک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یزید کا جو کیریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو پرسنالٹی، اس کا جو بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، یا جو اس کے حالات زندگی ہے، اس کا جو اخلاق ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں، اور پھر حسین ابن علی کا کردار۔ جناب ابو الفضل العباس نے مکہ کی سرزمین پر جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اے لوگو ذرا غور کرو، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں آنا چاہیے اس طرف اور تم اس طرف جا رہے ہو۔ خود فیصلہ کرو کہ تمہیں ادھر جانا چاہیے جدھر زمزم و کوثر ہے، یا ادھر جانا چاہیے جدھر نجاستیں ہیں، جدھر شراب ہے۔ تمہیں ادھر جانا چاہیے جدھر ذلت و رسوائی ہے، یا ادھر آنا چاہیے کہ جدھر نزول وحی الہی ہے۔ واہ واہ، یہ جناب ابو الفضل عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں جانا کدھر چاہیے، جدھر پاکیزگی ہے ادھر جانا چاہیے، جدھر نجاست ہے ادھر جانا چاہیے۔ تم ادھر جا رہے ہو جدھر نجاست ہے، جدھر تنزلی ہے، جدھر گناہ ہے، جدھر ذلت ہے، جدھر رسوائی ہے، جدھر ناپاکی ہے، جدھر شراب ہے، جدھر جوا ہے، اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو جدھر زمزم ہے، جدھر کوثر ہے، جدھر تسنیم ہے، جدھر جنت ہے، جدھر طہارت ہے، جدھر پاکیزگی ہے۔ تمہیں ادھر آنا چاہیے، تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔
تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عزت کا معیار بن گیا ہے، واہ، عزت کا معیار بن گیا ہے۔ لہذا یہ حیات من الذلہ جو امام نے فرمایا کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، یعنی اپنے وجود کو اتنا بالیدہ بنا لو، اتنا سجا لو، اتنا سنوار لو کہ ذلت کے اندر اتنی جرأت نہ ہونے پائے کہ وہ تمہارے قریب آ سکے۔ اور کربلا والوں کو ہم نے دیکھا کہ آج کتنے سر جھک رہے ہیں کربلا والوں کی طرف، شہدائے کربلا کی طرف۔ دیکھیے زندہ رہ جانا یہ کمال نہیں ہے بھائی، کہ انسان کتنا زندہ رہ جائے گا؟ 100 سال، 125 سال، 110 120 سال آج کے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں نا؟ بے شک۔ اچھا اتنا زندہ رہ گئے اور اس کے بعد پھر دنیا سے چلے گئے، صحیح۔ ٹھیک، کچھ دنوں کے بعد جہاں چہلم ختم ہوا، برسی آئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن کربلا والوں کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی زندگی کو راہ حسین میں، راہ عزت میں صرف کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری بشریت ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہی ہے، عزت سے سلام کر رہی ہے۔ کیا بات۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اتنا اونچا کر لیا کہ اب ذلت نہ ان کے قریب آ رہی ہے، نہ حسینیوں کے قریب آئے گی۔ واہ واہ، یعنی جسے عزت چاہیے وہ کربلا کے راستے پہ آ کربلا جائے، کے راستے پہ وہ سراپا عزت بالکل اور عزیز ہو جائے گا، اور جو کربلا کے راستے کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہترین انداز میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عزت کی زندگی حسین کے راستے پہ ہے اور ذلت کی زندگی یزید کے راستے پہ ہے۔ ناظرین، بہترین گفتگو چل رہی ہے اور ہیہات من الذلہ کا عنوان ہے، اور آپ لوگ ہیں، کربلا والے ہیں اور کربلا ٹی وی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب ظلم اپنی تمام تر قوت کے ساتھ حق کو جھکانے کے لیے کھڑا تھا، تب امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک ایسی صدا بلند ہوئی جس نے تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے اپنا نقش ثبت کر دیا۔ ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ انسانی وقار، آزادی اور عزت نفس کا عالمی منشور تھا۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب امام حسین علیہ السلام کو دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، یا تو ظالم حکومت کے سامنے سر جھکا کر ظاہری امن حاصل کر لیا جائے، یا حق کی خاطر ہر قربانی قبول کر لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے دوسرا راستہ منتخب کیا اور پوری انسانیت کو یہ سبق سکھا دیا کہ عزت کے ساتھ جینا ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ قرآن مجید میں عزت کو خداوند عالم کی ایک عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حقیقی عزت اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ اس کے برعکس ذلت صرف غربت یا کمزوری کا نام نہیں، بلکہ حق کو جانتے ہوئے بھی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اصل ذلت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی قرآنی تعلیم کو اپنے عمل سے زندہ کیا۔ آپ نے واضح کر دیا کہ اگر انسان اپنے اصول، اپنے دین اور اپنی انسانیت کا سودا کر لے تو خواہ دنیا کی تمام آسائشیں اسے مل جائیں، وہ حقیقت میں عزت مند نہیں کہلا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہیہات من الذلہ نے صرف کربلا کے مجاہدوں کو نہیں بلکہ ہر دور کے آزادی پسند انسانوں کو حوصلہ دیا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جب بھی کسی قوم نے ظلم کے خلاف قیام کیا، اسے کربلا کے اس پیغام سے طاقت ملی۔ یہ شعار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن عزت کا راستہ ہمیشہ قربانی اور استقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت کا مطلب نفرت نہیں بلکہ حق پر ثابت قدمی ہے۔ جی ناظرین، موضوع ہے ہیہات من الذلہ اور مولانا سے گفتگو چل رہی ہے۔ قبلہ، یہ اس نعرے کا بہرحال کوئی بھی نعرہ ہوتا ہے کسی خاص شخصیت کی جانب سے، جب ایک نعرہ ہوتا ہے
تو یہ نعرہ علم بن جاتا ہے، معیار بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگی پر کچھ آثار مترتب ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ تاریخ میں بہرحال ہم دیکھتے ہیں مختلف انقلاب اٹھے، مختلف حریت پسند تحریکیں اٹھی، تو ان تحریکوں پر اس نعرے کا کیا اثر پڑا؟ جی، اس پہ روشنی۔ ہم کو اس کا ایک پس منظر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ کب دیا ہے ہم کو۔ دیکھیے، میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ مدینے سے لے کر کے جب سوال بیعت ہوا 28 رجب سن 60 ہجری، 27 رجب سن 60 ہجری، تب سے لے کر کے اور 10 محرم سن 61 ہجری، 27 رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذیلحجہ محرم، ٹھیک، اور محرم بھی پورا نہیں، یعنی تقریباً 5 مہینے کچھ، یہ دن جو بنتے ہیں اس اتنے مختصر سے حیات میں اور عرصے میں امام نے، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ نعرے دے دیے ہیں کہ جو آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ عالم بن گیا ہے، ایک نشان بن گیا ہے۔ اور کربلا ممکن ہے کہ بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے، یہ ہمیں کہاں سے یہ نعرہ ملا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا ایک اسوہ، ایک آئیڈیل ایک بنا لیا ہے کہ نہیں، ہم کو اسی راستے پہ چلنا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اصلاً ان کا تعلق اسلام سے ہی نہ ہو، تشیع سے ہی نہ ہو، وہ تشیع کو جانتے بھی نہ ہوں کہ شیعت کوئی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کمال ہے امام حسین کا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ امام نے کب فرمایا؟ کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں روز عاشور، امام نے کیا فرمایا؟ ابن مرجانہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، اور آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین السنتین، ٹھیک، بین السلۃ والذلہ، کہ اس نے، اس نابکار ابن نابکار نے مجھے دو راہے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، ہمیں صرف ہیہات من الذلہ سے پہلے ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی میں دو راہ آتا ضرور ہے، چوراہا آتا ہے، سراہا آتا ہے، کہ جہاں سے راستے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ جناب پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے جو حکم دیا تھا وہ غدیر میں دیا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے سارے راستے الگ ہو رہے ہیں، تو اب وہاں پر بیان کرنا ہے تاکہ لوگ جب اپنے وطن واپس پہنچے تو ان کو یہ چیز یاد رہے، ٹھیک۔ امام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے ایسے دو راستے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس کی صرف دو ہی چیزیں بچتی، تیسری چیز نہیں، یا تو میں تلوار لے کر کے میدان میں کود پڑوں اور ایک طرف سے قلعہ کما کر دوں اور میں شہید ہو جاؤں، ٹھیک، اور یا تو یہ کہ میں ذلت و رسوائی کے سامنے سر کو جھکا دوں اور اس نابکار کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یعنی یزید کی بیعت کو قبول کر لوں۔ دیکھیں، بیعت کہتے کسے ہیں؟ اگر ہمیں عزت اور ذلت کو سمجھنا ہے، بہت اچھا نکتہ ہے یہ بیعت۔ سب، ہاں، بیعت کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ذلت کیا ہوتی ہے؟ غلامی، کہ جہاں پر انسان کا اپنے نفس کے اوپر بھی اپنا اختیار نہ رہے، ٹھیک ہے، شریعت میں بھی اس کے احکام بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذلت، بھائی آقا جو چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، آزاد نہیں، جو کہ اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ بیعت لفظ بیع سے بنا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بیچ دے، یعنی اپنے آپ کو فروخت کر دے، ٹھیک۔ تو اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی؟ لہذا امام نے کیا فرمایا کہ اس نے دو راستے پر مجھے لا کے کھڑا کر دیا، یا تو میں تلوار لے کر کے میدان میں کود، اور یا کیا کروں؟ ذلت اختیار کر لوں، یا تو میں سر جھکا دوں اس کے سامنے۔ وہ ہیہات من الذلہ، اور ذلت ہم سے دور ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں میدان میں تو اتر سکتا ہوں، یا تو قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا، لیکن اس کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا، اس لیے کہ میں اس ایک ایسے نابکار انسان کے سامنے میں اپنے آپ کو بیچ دوں، اس کے حوالے کر دوں، میں اپنا اختیار اس کو سونپ دوں، میرا مقدر اس کی مٹھیوں میں چلا جائے، میرا اپنا کوئی اختیار نہ رہ جائے، پھر ایسی حیات سے اور ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ امام نے فرمایا کہ قد رکضنی بین السنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اچھا، یہ آپ نے کہہ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی حریت پسند تحریکیں ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ کرسچن کی ہوں، حتیٰ کہ یہودیوں کی بھی اگر ہوں گی، ہندوازم میں دیکھ لیں آپ، جینزم میں آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی کرسچنس میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دنیا میں جب کوئی حق پسند ہوتا ہے،
حق پسند ہوتا ہے. دیکھیں جو باغی ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان سے ہمیں گفتگو ہی نہیں ہے. جو حق پسند ہے، جو اپنا حق، اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ظالم کے ظلم سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ہم مر جائیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے. یہ جو حوصلہ دیا کس نے ہے؟ یہ امام حسین نے سکھایا ہے. واہ. یعنی کہیں نہ کہیں کسی بھی اعتبار سے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آج ہر انسان کو کربلا کا محتاج بنا گئے. واہ. ہر حریت پسند تحریک محتاج ہے کربلا کی. کربلا سے اگر اپنا رشتہ نہیں جوڑے گی تو اس کو حریت ملے گی ہی نہیں، پہچان ہی نہیں بنے گی، پہچان ہی اس کی نہیں بنے گی. آج ہم ایک چیز دیکھ لیں، اس زمانے میں ابھی رہبر معظم کی شہادت ہوئی، آج پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے. ہم ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حریت پسند تحریک جی اور حیات من الذلہ. ہم نے دوسرے ممالک میں اس چیز کو دیکھا کہ بہت سے ایسے افراد کہ جو مسلمان نہیں ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب شیعہ نہیں ہے مسلمان نہیں تو شیعہ بھی نہیں ہوں گے، غیر مذہب سے تعلق رکھا ہے ان کا، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ایسی شخصیت کو دیکھ لیا، ایسے جیالے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ جنہوں نے موت کو تو قبول کر لیا مگر سر نہیں جھکایا طاغوت کے سامنے، سپر پاور کے سامنے. کیا بات. اور یہ شیعت کے اندر، یہ صرف ایران کی بات نہیں، پورے دنیا میں جو شیعہ ہیں، شیعہ قوم کے اندر جو اتنی جرأت اور ہمت بھر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، برطانیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اسرائیل کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس کے کسی بات کے اوپر دستخط نہ کریں اور سر نہ جھکائیں. یہ جرأت اور یہ ہمت کس نے دیا ہے؟ یہ جرأت اور ہمت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے. حیات من الذلہ. لہذا جتنی بھی انجمنیں ہیں، جتنی بھی تحریکیں ہیں بڑی بڑی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، جب بھی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دھونس جمانا چاہتا ہے، داغ جمانا چاہتا ہے، ہم کو اپنے اختیار میں لینا چاہتا ہے اور ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ذلت نصیب ہو، تو فوراً کہتا ہے کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے. بعض تحریکیں تو شروع ہی عاشور کے دن ہوئی ہیں. جی ارے سب سے چھوڑیے، سب سے بڑی بات ہم مثال دے سکتے ہیں. خود اگر 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا ہے استعمار سے، سامراجی طاقت سے، انگریزوں سے، تو مہاتما گاندھی کی جو اس کے رہبری کر رہے تھے آزادی تحریک کی، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی. استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. اچھا جی میں نے خود پڑھا ہے. کیا بات. انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہندوستان کے واسیوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، میں تم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے، اگر تمہیں عزت کی زندگی چاہیے، اگر انگریزوں سے اور استعمار سے تمہیں بچنا ہے، اگر تمہیں بچنا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر محمد کا نواسہ حسین چلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی بات. یہ انہوں نے یہ بات، اور آج یہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ان کا جملہ ہے. یہ ان کا جملہ ہے. اللہ اکبر. استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ اکبر. کہ تم کو اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر وہ چلے. پھر تمہیں وہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا گھر بچ جائے، ہمارے بچے بچ جائیں، ہمارا سرمایہ دولت بچ جائے، ہمارا اثاثہ بچ جائے، ہماری زندگی بچ جائے. تم اپنے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہندوستان میں کسی کا نام ہو یا نہ ہو، ان شہداء کا نام ضرور ہے کہ جو اس تحریک آزادی ہند میں شامل تھے. اور صرف ہندوستان کی مثال نہیں، دیگر خود ایران کو دیکھ لیں، خود عراق کو دیکھ لیں، خود دیگر دوسرے اس کو دیکھ لیں. لہذا کربلا نے ہمیں وہ معیارات دے دیے ہیں کہ جس معیار کی بنا پر ہمیں سربلندی اور عزت نصیب ہو. صحیح. لہذا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اثر رکھتا ہے، وہ یہی اثر ہے کہ دنیا کی ساری حریت پسند تحریکیں کربلا سے درس لے رہی ہیں، اس سے سبق سیکھ رہی ہیں. اور وہی حتیٰ کہ جس کو پلے کارڈ کہتے ہیں، بینر کہتے ہیں، جو لوگ لے کر کے ریلی میں نکلتے ہیں اور روڈ کے اوپر، چوراہوں کے اوپر آتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، چاہے وہ اس چیز کو نہ جانتے ہوں کہ اس کو کس نے کہا، مگر لکھتے وہ امام حسین ہی کا جملہ ہے. کیا بات. کہ ہمیں آزادی چاہیے اور اس آزادی کے لیے ہم اپنی جان گنوا دیں گے، کیونکہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قبلہ بہترین. اور آپ نے ماشاءاللہ ختم ہی اتنے پیارے جملے پر کیا کہ میں اس کے آگے کیا کہوں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، اور یقیناً امام مظلوم کا یہ جو جملہ ہے حیات من الذلہ، اس جملے کو ہم اپنی زندگی کے لیے اگر واقعاً
اس کو اپنے لیے سرمشق بنا لیں اور اس کی روشنی میں چلیں تو نہ جانے کتنے ہی گڑھوں میں گرنے سے بچ جائیں گے اور کتنی ہی تاریکیوں میں، گمراہیوں میں، ظلمتوں میں جو ہے وہ گھر جانے سے یقیناً بچ جائیں گے، کیونکہ امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور یہ چراغ مولا نے ہمیں دیا ہے کہ عزت کا دامن تھامنا ہے، ذلت سے دور رہنا ہے ہمیں، کیونکہ ذلت ہم سے دور ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔